بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے جناب, احتساب ہو رہا ہے اور احتساب ہونا بھی چاہیے, اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب جو لوٹا ہوا مال ہے, لوٹی ہوئی دولت ہے, وہ کسی بھی طریقے سے واپس لائی جائے. بٹ دیر آر سم ایشوز جی, وہ ایشوز سارٹ آؤٹ ہونے کے بعد احتساب کرنا چاہیے یا ابھی احتساب جاری رہنا چاہیے؟ مجھے اس پہ ذرا پوچھنا پڑے گا, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو نیب ہے, ادارہ ہے ہمارا, بڑا اچھا ادارہ ہے جناب, اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. انویسٹیگیشن جو سیل ہے نیب کا, وہ تو اتنا اچھا ہے کہ میرے خیال میں کوئی کسی بھی ادارے کا اتنا اچھا نہیں ہوگا انویسٹیگیشن سیل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے لا ڈپارٹمنٹ, تو لا ڈپارٹمنٹ میں بھی بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن کچھ ویکنیسز بھی موجود ہیں. اور جو احتساب کا عمل چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہی احتساب کے کیسز جو ہیں یا ریفرنسز جو ہیں وہ فائل کر دیے جاتے ہیں آفٹر 90 days, اپنے پاس رکھنا تو ٹھیک ہے جناب. ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں جناب کہ میرے کول تے آندن لوگ تے کہندے سانو ایتھے ہی رکھ لو, سانو جناب جوڈیشن نہ کرو, جیل شل نہ بھیجو, ہم اتنے اچھا خیال رکھتے ہیں. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جناب کہ 3 بیویوں والے بھی آتے ہیں, سو ہمیں بڑا مشکل میں پڑ جاتے ہیں ہم. خیر اینی ویز, لیکن احتساب جب عدالتوں میں پیش ہوگا یا جو بھی افراد عدالتوں میں پیش ہوں گے تو وہ جو چارجز ان پہ لگے ہوں گے وہ وہاں پہ پروف ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, بہت بڑا کوسچن مارک ہے یہ. اور اگر نہیں ہو سکیں گے تو ایک چیز بہت الارمنگ ہے, اینڈ دیٹ از کہ ان کو ایک کلین چٹ مل جائے گی. کلین چٹ مل جائے گی کہ جو کچھ بھی کیا تھا, 2 دگڑ بوسا کیا تھا, جو کچھ بھی کیا تھا جناب, جتنا پیسہ کمایا تھا وہ سارا جناب سفید ہو گیا, اور اب تو جناب انہیں کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا. یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے, اور اگر یہ پروف نہیں ہوتی چیزیں تو جیسے میں نے کہا کہ کلین چٹ مل جائے گی. کلین چٹ مل جائے گی, اس کے بعد کہاں جائیں گے, کون سی عدالت میں جائیں گے, کیسے پروف کریں گے؟ سو یہ مجھے سمجھنے کی کوشش کروں گا میں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی نواز ایوان صاحب تحریک انصاف سے, سحر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی سے, کامل علی آغا صاحب مسلم لیگ کاف سے, اور صابر علی شاہ صاحب مجھے جوائن کریں گے. ابھی تھوڑا سا میرے خیال میں ویٹ بہت ان کا ہو گیا, تھوڑا چلتے چلتے تھک گئے ہیں, پہنچ رہے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. میں علی نواز صاحب سے شروع کر لوں جی. علی صاحب, ابھی جو ایگزسٹنگ لاز ہے وہ تھوڑے سے آپ کو ہی پتہ اس میں لوپ ہولز ہیں تھوڑے, لیکن جو پوائنٹ میرا ہے کہ جب عدالتوں میں جاتا ہے بندہ, اگے 5 کروڑ دا وکیل کھلوتا ہے, اتھو جناب بیچارہ ایک نیب کا وکیل جائے گا, وہ ٹھیک ہے اس کو 2 لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, نیب کے وکیل کو بھی, ایک تو چیئرمین نیب کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے, اس کو بھی پورا پارا کرنا پڑتا ہے, اور نیب کا جو جج ہے اس کو بھی پورا پارا کرنا پڑتا ہے, تو وہ دونوں جگہ پھنسا ہوتا ہے. از ان اے کیچ 22 سچویشن. سو اب کیسے اس کو حل کیا جائے گا؟ کلین چٹیں مل گئی لوگوں کو, سارے جناب نکل گئے, ایوری باڈی واکس آؤٹ لائک اسمائلنگ اینڈ لافنگ, تو پھر تو کوئی بھی نہیں پکڑ سکے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مبشر بھائی. مبشر بھائی دیکھیں, یہ جو لا ہے وہ 2002 کا ہے. مشرف تو آپ نے یہ لے کے آئے تھے نیب آرڈیننس کے تھرو, اور یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کوئی کم و بیش 16-17 سال پہلے کی. بالکل ٹھیک. اور جو 16-17 سال پہلے تھا تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز بھی تھے. بالکل ٹھیک. اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بعد میں ٹھیک نہیں رہی. آپ کو پتا ہے وہ کس لیے یوز ہوا. اس وقت کے دور کے مطابق اگر دیکھا تو شاید ٹھیک ہو, بٹ اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے, قوانین بہت آگے جا چکے ہیں, کرائم بہت ڈیفرنٹ ہو گیا, وائٹ کالر کرائم اس سے بھی زیادہ ڈیفرنٹ ہو گیا. تو اس میں بہت ساری اسٹرکچرل چینجز کرنے والی ہیں, اور خان صاحب نے اس کا اندیہ بھی دیا تھا کہ اس میں بہت ہے کیوں, اور ہمارا جو اس میں ہم نے جو اندیہ دیا تھا چینج کرنے والا وہ یہی تھا جو آپ بات کر رہے ہیں, کہ یہ نہ ہو کہ کیسز بنے اور کیسز ٹائم بارڈ ہوں, یا کیسز میں آپ اس طرح پروف نہ کر سکیں, اور وہ لوگ جنہوں نے واقعی اس ملک کو لوٹا ہوا ہے, جنہوں نے اس ملک کا خون پیا ہوا ہے, جن لوگوں نے دن دہاڑے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں اس غریب عوام کے پیسوں کے, وہ کلین نکل نہ جائیں. تو اسی لیے خان صاحب بھی اس پہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ اس میں چینجز آنی چاہیے اور وقت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن علی صاحب بات یہ ہے کہ ابھی جو لوگ فیس کر رہے ہیں, جو نیب کی انویسٹیگیشنز فیس کر رہے ہیں, اس میں سب پولیٹیشنز, میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا. نواز شریف صاحب بھی ہیں, مریم بی بی بھی ہیں, اس میں جناب شہباز شریف صاحب بھی ہیں, اور اس میں کئی لوگ ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر یہ لوگ جب تک ان کے پہنچیں گے کیسز عدالتوں میں, اور وہاں تک تو یہ پرانے لا کے تحت ہی چلیں گے نا, نئے لا تو ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. تو جب پرانے لاز کے تحت یہ پہنچیں گے وہاں پہ تو ان کو تو کلین چٹس مل جائیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملیں گی. دیکھیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ نیب چیئرمین لگایا کیسے جاتا تھا.
نیب چیئرمین لگایا اس طرح جاتا تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے نیب چیئرمین کو لگانا ہے. یہ آپ نے دیکھا تھا جو انہوں نے COD سائن کیا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ترمیم ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ رکھ دی تھی شیخ جیسے الیکشن کمشنر کیسے کون لگے گا, نیب چیئرمین کیسے لگے گا, کہ مکا ہوتا. لیکن علی صاحب یہ تو ہے نا, یہ لوگ, میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. بٹ اس کے بعد یہ جاوید اقبال صاحب کو لگایا گیا, اور جاوید اقبال سے جب ہماری رجیم آئی ہے, آج بھی انہوں نے تقریر کی ہے, اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ میرے پہ کوئی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالا جا رہا, الٹا ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ہماری طرف سے کوئی ضرورت ہے لا امینڈمنٹ کی, جو انہوں نے بات کیا ہمیں آپ پرپوز کریں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لا امینڈمنٹ بھی لے کے آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کل NICL کیس کا بھی ڈیسیجن آیا سندھ ہائی کورٹ سے, جس میں ایاز نیازی صاحب ماشاءاللہ کتنے بڑا آدمی تھا جس کو لگایا گیا تھا, کتنے پروفیشنل آدمی تھے جن کو لگایا گیا تھا, اور جو انہوں نے آج بھی کیا, اسلام آباد بھی گھوم رہے ہوں تو کئی بلڈنگز آپ کو 10 سال سے ویسی پڑی ہوئی ہیں کہ کیا پرائس تھی, انہیں کس پرائس پہ خریدا گیا, اور کیا کک بیکس لیے گئے, اور لوگوں کا پیسہ کس طرح ضائع کیا گیا, کیونکہ اس وقت ٹارگٹ کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسہ بڑھا تھا. اس وقت NICL کے پاس بہت پیسہ تھا, اور جس طرح اسے لوٹا گیا, جس طرح اسے گھسوٹا گیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسز چل رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, میڈیا آبزرو کر رہا ہے, اور دیکھیں دنیا ایولیوشن پروسیس ہے, اور ایولیوشن پروسیس میں یہ ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. پر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اس میں چینجز دیکھیں گے. ہماری طریقہ ہم پرپوز لازمی کریں گے, ہمارے پاس شاید وہ گیون مینڈیٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو شاید پاس کرا سکیں, پر لوگ لازمی دیکھ رہے ہیں. لیکن لوگ تو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے نا, ایک دفعہ کلین چٹ مل جاتی ہے لوگوں کو, جو بھی ہو, میں کسی ایک کا پھر دوبارہ نام نہیں لے رہا, کسی کو بھی کلین چٹ مل جاتی. جیسے ابھی بلاول صاحب کو, آصف زرداری صاحب کو 13 دسمبر کو بلایا ہے نیب والوں نے, تو اگر کوئی چارجز اگر فریم ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی اگر کلین چٹ مل جاتی ہے بائی دا اینڈ آف دا ڈے, تو پھر تو کچھ بھی نہیں نکلے گا نا اس میں سے. سر دیکھیں, ایک چیز کچھ بھی نہیں ہو رہی تھی, آپ ایک سٹیپ آگے گئے, کچھ ہونا شروع ہو گیا. میں کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لا کے تحت, تو پھر تو آپ آپ کے لیے تو کوئی, ہم یہ کہہ دیں کہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک لا چینج نہیں ہوگا. اس سے یہ سچویشن بہتر ہے کہ نہیں ہے, کہ کوئی انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے کسی نے. اب دیکھیں اومنی گروپ ہے, لیٹس سپوز لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, لیٹس سپوز میں ایک بات کر رہا ہوں. دوسری طرف کل شہباز شریف سے سوال کیا گیا کہ آپ نے 17 کروڑ روپے کے تحائف اپنے بچوں کو دیے ہیں, آپ کا جو ڈرائیور ہے اس کے نام پہ اتنا پیسہ ہے, اس کا جو موبائل نمبر ہے, اس کا جو گھر کا ایڈریس ہے وہ شہباز شریف صاحب کے نام. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی والوں کے جو ابھی ان کا بھی ڈرائیور جو نکلا ہے, کہ اس کا جو ایڈریس ہے وہ کس کا ایڈریس ہے. تو یہ ساری چیزیں آگے سر, اس ایولیوشن پروسیس, اٹ ول ٹیک ٹائم, پر انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ بالکل فیصلے دیں گی اپنے, ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے, نیب کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. پریشر نیب پہ ہے یا کورٹس پہ ہے یا نہیں ہے, بٹ پوائنٹ از کہ آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے نا جب آپ جج صاحب کو فون کیے جاتے تھے, اور انہیں کہا جاتا ہے عدالتوں میں. یہاں پہ تو سب چیزیں سامنے, یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہمارے نہیں ہے. سر آپ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے چھاپا مارا شرجیل میمن صاحب کے اس کے اوپر کمرے میں, وہاں سے جو بوتلیں ملی, ٹھیک ہے, لا اس وقت یہ ہے کہ وہ ثابت ہو گیا لیبارٹری میں کہ اس کے اندر سرسوں کا تیل تھا. تو پھر یہی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کیوں آپ کیا کہتی ہیں جی, آپ ہنستی جا رہی ہیں, آپ بولتی نہیں ہے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ بولنے کا موقع دیں گے. موقع جی, 5 سال علی ایوان جو ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں, کیونکہ آج ویسے بھی جو ملک کا قومی بیانیہ ہے وہ کرپشن ہے. اور وہ تو ہے نا, اس لیے کہ نیازی کو ڈھونڈے, نیازی تو بینکاک سے پھر پڑا کے ہوٹل کھول کے واپس آ گیا. کرپشن جو یہ بیانیہ ملک کے اندر بھی ہے اور بیرون ملک بھی, اور اس کی تشہیر خود پرائم منسٹر کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کرپٹ ملک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مرضی کریں, ملک کا قومی بیانیہ کرپشن نہیں بنائے. یہ فیصلہ کرنا کہ کون مجرم ہے اور کون ملزم ہے, یہ ان اداروں کا کام ہے. ادارے وہاں سے درست ہوں گے جب ہم اداروں کے جو کاروائی ہے اس میں مداخلت نہ کریں. یہاں پہ ایک نیریٹو کریٹ ہو جاتا ہے. نہیں, ایشو از ناٹ ڈفرینٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو کریٹ ہو رہا ہے آج کے دور میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرسیپشن مینجمنٹ is the strongest tool which can be used against. پرسیپشن تو ٹھیک ہے, پرسیپشن کی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے, آپ کے جناب پریشرائز بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی ٹھیک ہے بات ساری. بٹ the point is کہ جو لوگ انویسٹیگیشن کر کے
तैयार करके केस अदालतों में भेज रहे हैं, वहां पे अगर कोई चीज प्रूफ नहीं होगी तो सबको क्लीन चिट मिल सकती है या मेजॉरिटी लोगों को क्लीन चिट मिल सकती है एग्जिस्टिंग लॉज जो उनके तहत। मैं आप ही की बात करूंगी राना मुबश्शिर, आपने अभी एक बात कही कि जी नैब का जो इन्वेस्टिगेशन का जो इदारा है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, मैंने भी कहा कि बहुत अच्छा है। अली अवान ने भी एक बात कही, इन्होंने कहा कि जी फिर ऐसा ना हो कि कोई जज साहब को फोन करके बोले कि बेनज़ीर साहिबा को इतनी सजा दे दो। ये ऐसी बातें हैं जो तारीख का हिस्सा हैं, इनको हम भुला नहीं सकते। आज भी आप गूगल करें तो आपको वो वॉइस नोट मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी एहतसाब की तारीख ये रही है कि एहतसाब के इदारे भी नेक नियति के साथ नहीं बने। अगर एहतसाब के इदारे नेक नियति के साथ एक फेयर अकाउंटेबिलिटी के लिए बनते, उसको पता है क्या सर, उसको छोड़ दे 1 मिनट के लिए। नहीं, अब आगे थोड़ा सा मैं बिल्कुल आपकी बात को ही आगे लेके चल रही हूँ कि यकीनन कवानीन में तब्दीली, हम तो ये बात उस वक्त भी कह रहे थे, मैंने ये कहा ना कि मसला ये है कि एहतसाब के इदारे नेक नियति के साथ नहीं बने। जब पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी कि नैब के कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है, तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा कि शायद ये जो आ रही है नैब की, ये पीपल्स पार्टी के गले पे चलेगी, तो इसमें किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है। आज वो खुद उस छुरी की जद में है, तो आज उनको एहसास हो रहा है कि इसमें तब्दीली की जरूरत है। साहब ने शायद समझा नहीं था कि उनके लिए भी ये कानून लगेगा, उस पे भी लागू होगा। मसला ये है ना कि आज भी हम यही देखते हैं, आज भी हम ये देखते हैं कि कवानीन का जो इतलाक होता है वो हर फर्द के लिए एक मुख्तलिफ तरीके से होता है। अब ये बात भी जो है ना, मैं कहती हूँ ज़द आम है कि हुकूमती जो अफराद है, जो हुकूमत से जिनका ताल्लुक है, उनके साथ नैब का सलूक कुछ और है, जो अपोजिशन से है उनके साथ सलूक कुछ और है। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, अगर अक्रॉस द बोर्ड हो, अकाउंटेबिलिटी से एहसास होना चाहिए। और दूसरी बात है कि कवानीन में तब्दीली जब होगी, जब ऐसा माहौल होगा, मैं तो ये समझ रही हूँ, मुझे तो हुकूमत की कहीं पे ऐसी कोई सोच नजर नहीं आ रही कि वो संजीदा है कि वो असेंबलियों से जो है वो कोई कानून तब्दील करने के लिए मंजूर करा पाएगी। वो संजीदा ही नहीं है। क्योंकि अगर वो संजीदा होती तो वो ऐसा माहौल पैदा करती। देखें, बात यह है, अगर नैब ने अपना काम करना है तो आप नैब को करने दें। आप नैब के सरबराह नहीं है, रोजाना ये वजाहत ना देनी पड़े कि जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नैब के चेयरमैन से मिले हैं या नहीं मिले हैं। रोजाना ये सवाल ना उठे कि जुल्फी बुखारी के साथ जो है सलूक कुछ और है, अलीमा खान के लिए कुछ और है, लोगों की जो है हो रही है, और बनी गाला के लिए रेगुलराइजेशन के जो है वो तरीकेकार तय हो रहे हैं। जब ये नजर आएगा फर्क, तो फिर सवाल भी उठेंगे। नेक नियति वहां होती, आप ऐवान के अंदर वो माहौल बनाते हैं, आप वो तरीकेकार तैयार करते हैं कि जी आप कवानीन जो है पास हो सकते हैं। संजीदगी का मतलब जो पाकिस्तान की सियासत में जो लुगत में पाकिस्तानी जो लुगत है उसके अंदर जो मतलब है वो मुकमुका का। अच्छा। मतलब ये हम माहौल क्यों नहीं दे रहे मुकमुका का? आप इस तरह से दे रहे मुकमुका और रो मुकमुका इशू है इसके, और हमें बयान सुने के लिए कौन क्या कर रहा है? लेट मी टॉक सर। अच्छा, बात क्या है कि जी जरदारी साहब बयान क्या दे रहे हैं? जरदारी साहब बयान क्या दे रहे हैं कि भाईजान आज हमारी बारी, तो कल नवाज शरीफ के साथ भी ये, इमरान खान के साथ भी ये होगा। भाईजान आपके परेशानी है, उन्हें परेशानी है कि हमें क्यों पकड़ रहे हो, हमें क्यों पकड़ रहे हो? आपका केस सिंध के ये हालात है कि सिंध में ट्रायल नहीं हो सकता। आपको उमनी ग्रुप के बंदों को जो वो लाहौर पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ट्रांसफर करो, कि सिंध में ये माहौल नहीं कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये हालात मैंने आपको पहले शर्जील मेमन वाला केस सुनाया है, फिर आप हेलीकॉप्टर केस जो है वो सिंध में ट्रांसफर कर दें, फिर वो सिंध में ट्रांसफर कर दें। हर ट्रायल कोर्ट सिंध में होना चाहिए, हर चीज सिंध में होनी चाहिए। माशाल्लाह सिंध तो आपने इतना जबरदस्त कर दिया हुआ है। आज रिपोर्ट आ रही है थर में 20 बच्चे मर गए हैं। आप फिर वही क्या बात करूं, खैर छोड़ें कि आपने जो माशाल्लाह हालात किए हैं, आप तो चाहते हैं वहां से हो। असल चीज है कि हमने आगे बढ़ना है ना, हमने मुकमुका की सियासत से आगे बढ़ना है, हमने एनआरओ की सियासत से आगे बढ़ना है। अली साहब द पॉइंट इज कि देखें, आप आगे चले या ना चले, कामिल अली आगा साहब के पास चलते। कामिल अली आगा साहब तो बहुत आगे जाने के चक्कर में है, आपको पता ही नहीं है। शो से पहले उन्होंने एक चीज यहाँ पे कमिट की है मेरे सामने और शहर के सामने, लेकिन वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। बता दे। देखने आसिफ मेरे तो कामिल अली आगा साहब से कहा था इतने तैयार होके कहा जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले 5 साल में जब नवाज शरीफ की रिजीम में कितने जलसे किए और इन 3 महीनों में कितने किए? चले मैं जरा कामिल अली आगा साहब से पूछूं। कामिल अली आगा साहब, एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर फ्लॉज है, नैब की थोड़ी सी वीकनेस जरूर है, उसको टेक केयर करने की जरूरत है। और इसी तरह अगर अदालतों में प्रूफ ना हुई कोई चीजें, चार्जेस फ्रेम ना हुए,
تو پھر تو بڑے بڑے لوگ اتنے چھوٹ جائیں گے. تو ایک دفعہ وہ چھوٹ گئے تو پھر تو کوئی میرے خیال میں پکڑنے کی کوئی طریقہ کار ہی نہیں رہے گا. کیا کہتے ہیں آپ کامل علی آغا صاحب؟ دیکھیں اداروں کی امپاورمنٹ جو رانا صاحب ہوتی ہے وہ اصل مسئلہ ہوتا ہے. قوانین اچھے ہوتے ہیں, قوانین کے اندر ترامیم بھی وقت کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. یہ ظاہر ہے 17-18 سال پرانا قانون ہے, اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی, اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے وہ ایک منی لانڈرنگ کے متعلق اس کے اندر تھوڑی ترمیم ہونے والی ہے. اس کے بعد جو جو ایسٹس بیونڈ مینز والے کیسز ہیں اس کے اندر جو ایگزسٹنگ پراپرٹیز اور ایسٹس سامنے آ جاتے ہیں ان کے اوپر اس ادارے کی جو امپاورمنٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ جگہوں پہ اس کے لیکن یہ کیسے ہوگا آلریڈی ہوگا کیسے؟ کیونکہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے. میری بات اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو آپ کو میں اسسٹ کر سکوں گا. جی بتائیں. اس میں ایک دونوں جماعتوں نے, مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے, دوسری پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں جو موجود تھیں ان کی مشاورت کے ساتھ ایک مسودہ قانون تیار کیا تھا. یہ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور میں 2 سال بعد اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی, اور پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے سے کوئی 8 ماہ پہلے اس کو فائنلائز کر لیا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش نہ کیا, اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی اس کے اوپر کوئی اصرار نہیں کیا. ظاہر ہے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ جاری و ساری رہتے ہیں. اب کیا ہوگا کامل علی آغا صاحب؟ ابھی جو ایگزسٹنگ کیسز چل رہے ہیں ادھر آ رہا ہوں, رانا صاحب ادھر آ رہا ہوں. 5 سال پھر مسلم لیگ نون کی حکومت بھی اس ملک کے اندر رہی اور وہ مسودہ پڑا رہ گیا کہ, لیکن اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی اصرار نہیں کیا کیونکہ ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے. اب یہ چاہیے یہ کہ اس مسودہ قانون کو نکال کے سامنے رکھ لیں, اور موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ان دونوں پارٹیوں کو بھی شامل کریں مشاورت کے اندر, اور اس کے اندر جو چیزیں آج کے وقت کے لحاظ سے ضروری ہیں وہ اس کے اندر ترامیم کر کے اس کو پارلیمنٹ کے اندر برضامندی جو ہے وہ منظور کروا لیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دیکھیں نا, آج کل کی بات ہے, کل میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اب یہی قانون رہنا چاہیے, اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں آنی چاہیے کیونکہ ہم نے تو بھگت لیا, اب عمران خان بھی بھگتے ہیں. ہاں وہ کہا کہ جو ہم بھگت چکے ہیں اب آئندہ آنے والی حکومت بھگتے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں قوانین کے اندر. لیکن پھر ادھر ہی بات میں سمجھتا ہوں کہ اصل آغا صاحب بات ادھر کی ادھر میری سن لے نا, میری اس کا بتائیں نا. آپ نے بہت ٹائم دیا ہے دوسرے دوستوں کو, مجھے بھی تھوڑا وقت دے دیں, میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس کے اندر یہ قانون بھی اگر موجود رہے تو مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ احتساب جو ایگزسٹنگ کیسز چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا آغا صاحب؟ امپاورمنٹ ہے وہ انشور کرنی, ادارے کی امپاورمنٹ انشور کرنی چاہیے. ایگزسٹنگ کیسز جو چل رہے ہیں آغا صاحب ان کا کیا بنے گا؟ ان کے اندر ان کو سزائیں ہوں گی اور ان سے ریکوریاں بھی ہوں گی اس قانون کے تحت ہی. یہ قانون کے اندر یہ اگر آپ لا چینج بھی کر دیتے آغا صاحب تو آگے پھر یہ واپس ان پہ امپلیمنٹ ہو سکے گی, ان کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہوگی, عدالتوں میں بالکل ہو سکتی ہیں, ہوں گے, لا بعد میں بنے گا, امینڈمنٹ بعد میں ہوگی, تو ان پہ وہ لا لگ سکے گا, لاگو ہو سکے گا آغا صاحب؟ جی رانا صاحب بالکل ہو سکے گا, کیوں نہیں ہو سکے گا. اس کے اندر ایک ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ترمیم یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ فلاں سال سے فلاں ماہ سے اس کو یہ قانون جو آج پاس ہو رہا ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا, وہ لاگو ہو جائے گا. تو میرے خیال میں وہ ترامیم جو ہیں ساری کی ساری یہ اصحاب جو انڈر ٹرائل ہیں ان کے اوپر بھی لاگو ہو سکتی ہیں. قانون بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, قانون کو پھر امپلیمنٹ کرنے
اور ادارے کے استحکام اور امپاورمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر نیب کو تانا زنی سے بچایا جائے تو کام وہ اچھا کر رہی ہے اور اس کے پاس پاور بھی موجود ہے, اختیارات بھی موجود ہیں, لیکن مسئلہ کچھ اور ہے نا. مسئلہ کچھ صابر شاہ صاحب سے بھی پوچھ. صابر شاہ صاحب, میری ایک بات سن لیں بتائیں. رانا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. یہ قانون بھی ہم بھی اسے یقین کرتے ہیں کامل آغا صاحب کہ دیر ضرور ہے اور ریکوری ہو جائے گی. یہ سرکیسم صابر شاہ صاحب سے پوچھ لیں. ہاں صابر شاہ صاحب سے پوچھ لیں. صابر شاہ صاحب, آپ نے آتے آتے دیر کر دی تھی, کیا وجہ کیا, کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں تو بیٹھا ہوا ہوں, آپ کی کمنٹری سن رہا ہوں. آپ نے میرے ساتھ وہی کیا جو صدیق الفاروق کے ساتھ مشرف صاحب کے دور میں ہوا. وہ کیا ہوا تھا؟ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کو, اور انہوں نے کہا کہ ہم بھول گئے تھے کہ ہم نے آپ کو جیل میں ڈالا ہے. نہیں, آپ کو میں نہیں بھولا, آپ کو بالکل نہیں بھولا صابر شاہ صاحب. میں لائن پہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں, میں بالکل نہیں بھولا. آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے آتے. نون لیگ بھول گئی تھی ان کو. ہاں اچھا, وہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نا, علی کیا کہہ رہے ہیں. علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نون لیگ والے بھول گئے تھے. بس یہ میری قسمت میں یہی ہوگا. لیکن میرا نام جو صابر ہے, آپ کو بس بہت صبر ہے آپ میں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ تھوڑا صبر اور کر لیں گے, میں بریک لے لوں. صابر شاہ صاحب واپس آ کے آپ کے پاس آ جاؤں پھر. کر لیں. چلے جی, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. صابر شاہ صاحب کے صبر کا مزید امتحان لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. سوال یہ ہے جناب کہ جو لاز ہیں, ایگزسٹنگ لاز جو ہیں, ان کے تحت اگر لوگوں کو وہاں پہ پروف نہیں ہوگا عدالتوں میں, نیب سے آگے پروف کرنا پڑے گا, اور پروف اگر نہیں ہوتا, لاز کے اندر تھوڑے سے فلاز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایڈریس نہیں کیا جاتا تو اگر لوگوں کو وہاں سے ایک کلین چٹ مل جائے گی تو پھر تو میرے خیال میں کوئی بھی ان کو جناب ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. تو پھر اس صورت میں کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے, کیونکہ واپس جو ہے دوبارہ اگر لاز میں امینڈمنٹس بھی کر جاتی ہے واپس پھر کیا دوبارہ ری انویسٹیگیٹ ہوں گے کیسز, کیسے چلے گا کام؟ صابر شاہ صاحب, آپ کے صبر کا بہت امتحان لے لیا, آپ بتا دیں. گزارش یہ ہے نا کہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے اپنی جگہ پہ کیا کام صحیح کر رہے ہیں. لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں, اور خصوصاً میں اس دور کی بات کروں گا کہ اس دور کے اندر اس بات کی ضرورت پڑی کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب آج اسپتالوں پہ بھی جناب وہ دورے بھی کر رہے ہیں, اپنے اطمینان کا بھی اظہار کر رہے ہیں. آپ دیگر ہماری جو مشینری ہے کہ اس سے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. بات یہ ہے اگر ہمارے ادارے صحیح کام کرتے, اس پہ ادارے کا تعلق نہیں ہے نا, ادارے نے تو قانون نہیں بنانے, ادارے نے تو خود بیٹھ کے قوانین نہیں بنانے. میں حکومت کی دیکھیں نا, میں آتا ہوں اس بات پہ آتا ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ قانون سازی یہاں نیب کے قوانین ہو یا دیگر ہمارے اداروں کے اندر اداروں کی مضبوطی اور ان کو بہتر کارکردگی بہتر بنانے کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے. آج جو ہماری حکومت ہے, وہ بات آپ کی درست ہے صابر شاہ صاحب, ضرورت ہے, سب مانتے ہیں اس چیز پہ, سحر بھی مان رہی ہیں, علی بھی مان رہے ہیں, آغا صاحب بھی مان رہے ہیں, آپ بھی مان رہے ہیں. لیکن مائی پوائنٹ از کہ جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں ان کو واپس اگر امینڈمنٹس آ بھی جاتی ہے تو کیا دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, ان کو کیسے چلے گا یہ کام, یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں نا, یہ تو آپ ایک ٹیکنیکل سوال ہے آپ کا, جو کہ ایک لا نوئنگ پرسن ہی آپ کو جواب دے سکتا ہے. میری جو گزارش ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ یہ حکومت کو آج ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آج اگر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے, اپوزیشن کو ساتھ چلائے, کیونکہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے کوئی قانون سازی کرے. لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ آج ہماری حکومت جو ہے وہ اپوزیشن بن چکی ہے,
اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی کوئی کو آفر دے سنجیدگی رہی ہے۔ نہیں نظر آ رہی مجھے حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے، قانون سازی میں وہ کوئی بھی کہہ رہے ہیں، مطلب اگر پیپلز ماحول پارٹی ایسا کہہ رہی نہیں ہے، ماحول ایسا نہیں ہے کہ قانون سازی، سنجیدگی وہ کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں سنجیدگی یہ ہے کہ مکمکہ کر لو. نہیں دیکھیں یہ تو میں سمجھ میں آتی ہوں، یہ جو ایسے نریٹیوز یہ بنا رہے ہیں نا، این آر او مانگ رہے ہیں، مکمکہ کر لو، کوئی نہیں مانگ رہا آپ سے، کوئی آپ سے مکمکہ نہیں کہہ رہا. آپ کو ایک کلیئر آفر دیے کہ ہر وہ چیز جو ملک کے انٹرسٹ میں ہے وی آر ریڈی ٹو سٹ ود یو. اگر آپ اس کو بھی مکمکہ کہتے ہیں، ہم بولے نہیں بیٹھتے تو آپ کہیں جی اپوزیشن ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایکچولی مسئلہ یہ کہ میں ایک مشورہ دوں پی ٹی آئی کو، میرا مشورہ ہے فنگر آن دا لپس. یو ڈیفینیٹلی نیڈ دس. آپ جو ہے یہ سوچ کے بولیں کہ آپ قوم کو کنفیوژن فرسٹریشن کا شکار کیوں بنا رہے ہیں اپنے ڈائیورژنس کی وجہ سے. آج جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے نا وہ ہے یہی، کنفیوژن فرسٹریشن اینڈ ڈائیورژن. اگر آپ سنجیدہ ہونا چاہتے ہیں تو فالتو باتیں کرنے سے، وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، وہ انہی کے لیے ہے. بہت ضروری ہے کہ پہلے تولیں پھر بولیں. آپ نے جو کہنا ہے سیاسی بیان آپ دیں، پارلیمنٹ کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ قانون سازی جو پاکستان کے لیے ہے وہ ہو سکتی ہو. حکومت آپ کی ہے، پاکستان ہمارا ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا، ٹھیک ہے. تو جو چیز پاکستان کے لیے اس میں آپ مکمکہ کا ورڈ نکال دیں، اس میں یہ کہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اس میں ہم سب ایک ہیں. آج اگر آپ کوئی قانون سازی کرتے ہیں، اس کا اطلاق ابھی چلنے والے کیسز میں یا اس سے پیچھے جو کیسز چل گئے ان پہ کیسے ہوگا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. آپ کی ریسورسز، آپ کی انویسٹیگیشن میں ریسورسز، آپ کا ٹائم، وہ تمام چیزیں کنزیوم ہو چکی ہیں. آپ عوام کا مذاق نہ بنائیں، ابھی جو پروسیس ہے اس کو شفاف بنائیں. وہ ایسا لگے سب کو کہ یہ ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی، اور اکاؤنٹیبلٹی جن اداروں کا کام ہے ان کو کرنے دیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ کی ذمہ داری اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنا، آپ کی تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے. آپ جو ہے اداروں کو کام کرنے دیں، ان کو خود علی بولتے ہیں تو آپ ہنستی ہیں، آپ بولتے ہیں تو علی ہنستے ہیں. چلے آپ کیوں ہنس رہے ہیں علی صاحب؟ شکر کریں کہ ہم ہنستے مسکراتے باتیں سن رہے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے نہیں کر رہے. بات صحیح کہہ رہی سر. مسائل رانا صاحب ایک منٹ دیں مجھے. میں سر آپ کی طرف آیا، علی ایک بات کمپلیٹ کر. میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات سمجھنے کی. دیکھیں ہم نے کب کہا کہ زرداری صاحب نے غلط کیا ہے؟ ہم نے کب کہا نواز شریف صاحب نے غلط کیا ہے؟ عمران صاحب کہتے کیا ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک پوائنٹ آف ویو، ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ بات کرنے لگا ہوں. پھر آپ جو آپ کے لیڈر سمجھتے ہیں آپ بھی وہی سمجھتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں چوروں کو پکڑیں گے، ہم ڈاکوؤں کو پکڑیں گے، جس نے اس ملک کا خون پیا ہے، غریبوں کو لوٹا ہے، ہم اس کو پکڑیں گے. یہ کہتے ہیں آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. نہیں مجھے اعتراض اس بات ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور آپ جا کے آپ پاکستان کے باہر جا کے بیانیاں یہ بناتے ہیں، جھوٹ بولنا سمجھتے ہیں. پورے گھر میں شور مچا ہوا ہے اور گلی والوں کو آپ جا کے کہہ رہے ہیں میرے گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، تو لوگ ہنسیں گے آپ پہ. جو اصل حالات ہیں آپ کو بتانے پڑیں گے، جو آپ نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ اس سطح پہ پہنچ گئے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے اور آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ we are very economically safe، ہمارے نیبرز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہماری ساری پارٹیز. ڈیسپریٹ ہیں ہم کہ ہم نے ملک ٹھیک کرنا ہے. ہم ڈیسپریٹ اس لیے نہیں کہ ہم نے کرپشن کرنی ہے، وہ نظام دوبارہ لے کے ہمیں ڈیسپریشن اندر ہے کہ ملک ٹھیک کرنا ہے. وہ آپ لگوائیں نا پرائم منسٹر کے اوپر بھی. سب سے پہلے پرائم منسٹر کے گورنمنٹ میں نہیں تھے تو خان صاحب کا 1962 سے ابھی تک کا احتساب ہوا ہے. آپ کا تو ابھی شروع ہوا ہے تو آپ چیخنے لگ گئے. بات یہ کہ ہمارا 62 سے ہو رہا ہے اور آپ جن کی بات کر رہے ہیں کب سے ہو رہا ہے. ہم کہیں بھاگے نہیں ہیں، ہم کہیں چھپ نہیں رہے. پرائم منسٹر کو چاہیے تھا پہلے وہ کیسے چپکاتے، پھر یاد کر لیں سر، پھر یاد کر لیں، میں یاد کرا دوں گا. نہیں بالکل یاد ہے مجھے، بالکل یاد ہے. ابھی یاد کراتا ہوں، بات ختم کریں. دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کا پندہ قبول کیا، ان کا وہ لیٹر بھی دکھائیں جو ایوب خان کو لکھا تھا. یو ٹرن نہیں لیا، ایوب خان کا لیٹر دکھا دیں سر، یو ٹرن نہیں لیا. جو انہوں نے کہا آصف علی زرداری نے 11 سال جیل میں گزار دیے، 11 سال جیل میں گزار دیے، بھاگے نہیں ملک سے. دیکھیں ابھی عمران خان صاحب پہلے جو ہے جو ہیلی کاپٹر کیس ہے اس کا سامنا کریں. بنی گالا کی پراپرٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو غریب لوگوں کی املاک کے ساتھ ہو رہا ہے. علیمہ خان اور علیم خان کے کیسز بھی اسی طرح سے چلیں جیسے باقی سب کے کیسز چلتے ہیں. زلفی بخاری کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو باقی قوانین نیب کے جس طرح سے اپلائی ہو رہے ہیں. اگر یہ ایسا ہی ہوگا تو یقین کریں میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی. میں کہوں گی کہ نکالنا ہے بڑا زبردست. ابھی بھی اویلیبل آپ کہیں گے. ایوب خان صاحب کو بھٹو صاحب نے ایک لیٹر لکھا. انہوں نے کہا کہ جب ہسٹورین لکھے گا تو آپ کو قائد اعظم سے اوپر ریٹ کرے گا.
اس کے بعد آپ ایک تقریر سنی ہوگی زرداری صاحب کی بہت زبردست کہ مجھے اس سٹیج پہ مت لے کے جاؤ, اور اس کے بعد 8 مہینے دبئی بیمار ہو کے رہے. ہم نے تو نہیں کہا تھا بھاگو, جب تقریر کری کھڑے ہو کے سنو. ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم تو پوری دنیا کو فیس کر رہے ہیں, ہم انٹرنلی چوروں کو پکڑ رہے ہیں, اگر زرداری صاحب بھاگے تھے تو آپ نے انہیں واپس کیسے آنے دیا, کیوں آنے دیا؟ سر خود بھاگے, خود واپس آ گئے. ہم تو کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ بھائی. اتنا آسان تو نہیں ہوتا, بندہ بھاگے تو آرام سے خود بھی بھائی. واپس آ جائے. صدر پاکستان ہے, جس طرح انہوں نے پہلے مشرف کو بھگایا تھا اسی طرح انہوں نے ان کو واپس دیکھیے بھاگ بات یہ ہے کے نہ اس وقت ان کے پاس کوئی قومی کسی نے ہوتا انہیں کہا تھا ہوگا کہ جی اڑا جاؤ, ٹھیک ہے, کسی نے تو کہا ہوگا نا. یا انہوں نے کہا ہوگا ڈیل ہے نہ ہو جائے, واپس آ جائے. آغا صاحب شریف صاحب کا کالا کوٹ کام نہیں کیا, کالا کوٹ پہن کے گئے, کام نہیں ہوا. اے جناب آغا صاحب کالا کوٹ کام نہیں کر رہا, یہ میں دسو کتنے جائیں گے اسی اگے. رانا صاحب ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قوانین کے اندر ترامیم کا فائدہ پھر ہوتا ہے اگر قوانین حقیقت کی بنیاد پہ نیک دلی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ بنائے جائیں. میرے خیال یہ افیکٹ کے ساتھ اگر قوانین بنا لیے جائیں تو پچھلے 30 سال سے بھی یہ لاگو کیے جا سکتے ہیں, اور آج کے چلتے ہوئے کیسز کے اوپر بھی لاگو ہو سکتے ہیں, جو ابھی تک نہیں چلے ان کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ قوانین نہیں بنائے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے کہ دونوں ہاؤسز کے اندر اپنی مرضی کا قانون جو ہے دیانتداری اور ایمانداری سے بنا کے اس کو پاس کروا لیں. اگر ان جماعتوں کو شامل کیا تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں ماننا کیونکہ ان کے اندر کھوٹ ہے. اور آج چیئرمین نیب نے بڑی اچھی بات کی, تو پھر کرے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کرپشن کی سزائے موت ہو جائے, سن لے ذرا, اگر کرپشن کی سزائے موت ہو جائے تو پاکستان کے اندر آبادی کم پڑ جائے گی. واقعی حقائق یہی ہیں. اب اس بات کا رونا کہ باہر جا کے یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم کرپٹ ہیں, اور بھئی ہم کرپٹ ہیں. ہر سال UNDP اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر کہ ہم اتنے نمبر پہ ہیں کرپشن کے اندر. ہر کسی کو دنیا کے اندر پتا ہے کہ ہم کرپٹ لوگ ہیں, اور ہمیں اگر لوگ اہمیت نہیں دیتے تو اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ کرپشن کا شکار رہی ہے. پھر سزائے موت ہو جانی چاہیے. مطلب کہ آپ کے خیال میں ڈالر جو پڑا ہوا ہے کرپشن کی سزائے موت ہونی چاہیے, لیکن بات تو ادھر کی ادھر ہی ہے. سزائے موت ہو جائے, اگر سزائے موت ہو جائے تو واقعی اس ملک کے اندر اتنی کرپشن ہے کہ یہ آدھے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ قرار دے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن میرا سوال ادھر بھی رہ جاتا ہے, پھر بیچ میں گول ہو جاتا ہے, مسجب ٹھہرے جائیں گے. آغا صاحب میرا سوال ادھر ہی گول ہو جاتا ہے, سزائے سخت ہونی چاہیے, سزائے سخت ہونی چاہیے اور امپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے. لیکن بنائے گا کون؟ سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ایسے ملک میں جہاں پہ دیوانی وہ اپنے گریبان کا پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کتنا کرپٹ ہے. اور یہ لوگ جو قوانین بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ وہی ہے نا جو ادھر سے ٹوٹے ادھر سے ٹوٹے, وہی ہے نا, وہ کس طریقے سے بنائیں گے؟ یہ دونوں پارٹیاں نون لیگ اور پیپل پارٹی تو نہیں بنائے گی. نون اور پیپلز پارٹی نہیں بنائیں گے, یہ آپ کہہ رہے ہیں آغا صاحب. لیکن علی ایک اور بات کہہ رہے ہیں بیچ میں سے, علی ایک اور بات کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ان کو ہم نے اسپیکر بنایا. عمران خان کے بس میں ہو تو کل یہ قانون آ جائے, اور میں تو کہتا ہوں کہ اسے چاہیے کہ آرڈیننس کے تحت ایسے قوانین لے کے آئے. آپ ایک جمہوری ایوان میں بیٹھے ہیں, یہ نہ کہیں آپ آرڈیننس میں چلائیں گے. 4 مہینے آپ نے نہیں بنائے, پیپل پارٹی نے بھی بنائے. کیسے کام چلے گا؟ آپ کو گنوا دیتا ہوں. پھر آرڈیننس رانا صاحب 15 قوانین پچھلے 10 سال میں انہوں نے بنائے جو پچھلے دور سے امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئے, انہوں نے بنائے. آج یہ کرپشن کے قانون, احتساب کا قانون بنانے میں کیوں ایزیٹیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ایک بریک لے لوں کہ وہ ان کے اوپر بریک آغا صاحب ایک بریک لے لوں, پھر صبر کا امتحان بھی لیتے ہیں ذرا صابر شاہ صاحب سے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میں نے نہیں کہا. صابر شاہ صاحب
مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے لیڈر جو ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جناب لاز تو بالکل چینج نہیں ہونے چاہیے احتساب کے، کیونکہ میں تو بھگت چکا ہوں، باقی بھی بھگتو سارے وہ. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم مڈ ٹرم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. مڈ ٹرم الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی دو باتیں ہیں نا جی. جی ایک بات تو یہ ہے کہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اب جو ان کا احتساب شروع ہے تو اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ جناب آپ نیب کی قوانین میں جو ہے تبدیلی آئی. کن کو یاد آ رہا ہے؟ کہ یہ ایک آرگومنٹ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے حوالے سے ہاں، کہ جناب تو آپ پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں یاد آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ یاد رہا ہے. اس وقت احتساب کے جنگل میں تو دو ہی پارٹیاں ہیں نا. ہاں، باقی تو آپ کسی کہہ رہے ہیں کا پیپلز پارٹی والوں کو اب یاد آ رہا ہے، اب یاد نہیں آنا چاہیے تھا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ مجھے وقت دیتے تو میں اپنا مطلب بتا دیتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جی بولے نا جی، میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ. میاں صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ جناب جو قوانین آپ نے جیسے بھی جانمانہ قوانین ہیں آپ چلائیں. ہاں، ہم یہ ایکسکیوز کہ جناب دیکھیں جی اب یہ لوگ پھنس گئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ قانونوں قوانین میں تبدیلی آپ ہونی لوگ چاہیے. پھنس گئے. اچھا، تو ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ کیسے چلائیں. اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ کل کا جو ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کہ عمران خان صاحب کی خواہش کہ اگر میرا بس چلے تو میں 200 لوگوں کو جناب سولی پہ چڑھا دوں. اور پھر یہ کہ ایک اعتراض یہاں پہ ہوا بالکل کہ جناب سیف الرحمان صاحب جو تھے وہ جج کو ٹیلی فون کر رہے تھے. لیکن چلے وہ ہو گیا نہیں جی، انہوں نے کر لیے فون. آگے چلیں، آگے لیٹس موو فارورڈ. ویسے ایک پوائنٹ میں دینا چاہ رہی میں ہوں آپ بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر ان رہا ہوں. 200 لوگوں کو بھی سولی پہ چڑھائیں جو جھوٹے کیس بناتے ہیں. چیئرمین کس طرح پرائم منسٹر سے مل رہا ہے؟ ایک پرائم منسٹر اپنی ڈیزائر وزیر اعظم ہے، چیئرمین نیب ہے، میرے تو خیال میں کیوں میں اپنے مخالفین کو جناب میں چاہوں تو 200 بندوں کو میں یہ وہ لڑکا دوں. رانا صاحب یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ڈائریکٹ ججز کو ٹیلی فون کر کے کہتے تھے اتنی سزا دے دو، اتنی کرک کر لو، اتنی جائیداد کرک کر لو. اور یہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ یہ سلسلہ جاری تھا اور ریکارڈنگ موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی چیئرمین نیب کو وزیر اعظم کیوں ملا. یہ دیکھیں وہ اسٹیٹ اتھارٹیز کے ساتھ میرے خیال میں کبوتر بھیج دیا کرے چیئرمین، اس کے ساتھ ایک پیغام ڈال. ویسے یہ بھی اچھا طریقہ ہے، ان سے اصلاح احوال شاہی شہانہ طریقہ. کبوتر پیغام لے گیا. کبوتر پیغام لے کے جائے گا. پاکستان چیف ایگزیکٹو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ایسا نہ وہ انڈیا والے کبوتر بھی گرفتار کر لیتے ہیں. نہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ پرائم منسٹر سے وہ چیف جسٹس صاحب سے ملے، نہ وہ نیب کے چیئرمین سے ملے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کون کیا کہہ رہا ہے، یعنی صابر شاہ صاحب نون کے کرتر درتا ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ نون لیگ کی قیادت کیا کرتی ہے ماضی کے اندر. اور یہی نیب جو جس کو سیف الرحمان جب چلا رہا تھا تو یہ کس طریقے سے چلائی جا رہی تھی، وہ غلط تھا. کس طریقے سے نیب کے ذریعے سیف الرحمان کے ذریعے پارٹی فنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا، معافی بھی مانگتے ہیں، میڈیا سے چلایا جاتا تھا. رانا صاحب یہ ساری چیزیں صابر شاہ صاحب کریں تو مجھے حیرانگی تو ہوگی نا. صحیح بات. صابر شاہ صاحب جو ہے صبر کر کے I fail to understand one thing کہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے ایک ملک کا، اور اگر وہ یا تو اس کو چیف ایگزیکٹو ہی نہ بنائے یا تو اس کو وزیر اعظم ہی نہ بنائے، آپ اس کو کہیں جی تم وزیر اعظم بننے کے قابل ہی نہیں ہو. اگر وہ بنا ہوا ہے وزیر اعظم تو اگر وہ چیئرمین نیب کو ملنا چاہتا ہے یا چیئرمین نیب اس کو ملنا چاہتا ہے اور اسی طرح چیف جسٹس صاحب اس کو بلا لیتے ہیں، چیف ایگزیکٹو کو، پرائم منسٹر کو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی یہاں پہ کیا مسئلہ کیا ہے اتنا. پرائم منسٹر کے اپنے کیسز جب اپنے کیسز نیب میں بھی ہوں اور عدلیہ میں بھی ہوں تو پھر جب وہ ملیں گے تو یہ احساس ہوتا ہے. یہ وہی والی بات ہے جب ہم میاں محمد نواز شریف کو کہتے تھے، جب میاں محمد نواز شریف پہلے یوسف رضا گیلانی کو کہتے تھے پہلے عہدہ چھوڑو، پہلے منصب چھوڑو، کیونکہ یہ ایک رہتا ہے، یہ ویلڈ آرگومنٹ ہے آغا صاحب کہ اگر کسی کوئی شخص صاحب اختیار ہے تو وہ اثر
انداز ہو سکتا ہے. Okay. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت امپورٹنٹ آج یہ پوائنٹ ہے کہتے میرا ہیں کہ جی کہ آپ جو ہے اگر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو جھوٹے مقدمے بنانے والوں کے لیے بھی قانون سازی کریں. اگر 200 جھوٹے مقدمے بنانے والوں کو بھی پھانسی دیں گے تو بہت مسائل حل ہو جائیں گے. دونوں پارٹیاں کرتی رہی ہیں. بالکل. ایوان میں آئے. ابھی تک آپ کمیٹیاں نہیں بنا سکے, آپ ایوان کو چلا نہیں سکے. آپ آئیں ایوان میں لیجسلیشن کریں, اس لیجسلیشن قوانین کے ذریعے سے پکڑیں, لوگوں کے خلاف کیسز بنائیں, لیکن یہ تو نہ کریں کہ کبھی نیب کا چیئرمین آپ کے پاس آئے, کبھی آپ دوسرے آغا صاحب تسی جواب دے دو جی جلدی نال ذرا. میری بات میں کو شاہ کرتے صاحب ہیں کو آغا یہی صاحب. کہوں گا, شاہ صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں اور بہت عزت اور احترام ہے میرے نزدیک ان کی, لیکن بھلے خدا آدمی کے نہ لیے ہوتے تو 5 سال حقائق مسلم لیگ نون والے انہیں بھولے نہ رہتے. مد نظر رکھ کے بات کریں. حقائق یہ ہیں کہ جو قوانین اس ملک میں بننے چاہیے, یہ کرپٹ مافیا جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہیڈ رہے گا, اس ملک کے اندر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ احتساب کے قوانین آغا صاحب میری تجویز کو سیکنڈ کریں. اور اس کو بالکل. بیسک لو ایکٹ لے کے آ رہے ہیں, اس میں ہم نے کہا ہے کہ جو غلط خبر بھی دے گا اس کو بھی سزا ہوگی. جھوٹے مقدمے بنانے والوں کو, لوگوں کی عزت اچھالنے والوں آپ کو, اتنا 200 لوگوں کو ضرور جو ہے اسٹرانگلی مت کہ آپ میں دونوں پارٹیاں اندر ہو جائیں گی. نہیں, دونوں پارٹیاں نہیں ہوں گی, جھوٹے مقدمے بنانے والے اندر ہوں گے. یہ دیکھیں بہت چلاک آدمی ہے. ان کو اس پتہ نے ہے پہلے نا, آپ یہ کو اپنا پیپلز بچاؤ پارٹی کر کو, رہے ہیں. نون لیگ کو ساتھ حامی بری ہے, اس کے بعد آپ کو فردوس کٹ لگا کے. پیپلز پارٹی نے تو مقدمے نہیں بنائے, جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں. پوچھیں کہ پیپلز پارٹی نے مقدمے بنائے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں میرے والد کو گاڑی میں یوں کر کے پھینکا, انہیں جیل میں ڈالا, پتہ نہیں کس نے ڈالا, I don't know. رانا صاحب جو مساق جمہوریت ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے جب نون لیگ اقتدار میں آئی تو پیپلز پارٹی کے ریفرنسز جو ہیں وہ فارغ کیے. آپ سے بھی بڑی محبتیں شیئر کی آغا پیپلز صاحب, پارٹی پیپلز آئی پارٹی نے تو انہوں نے نون لیگ کے سارے ریفرنس جو شاجی کے لیے ہیں ایک سوال ہے, ان میں بری کر دیا. اوکے. یہ تو ان کی حالت ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ ان کی مذاق جمہوریت بھی مذاق جمہوریت سوال ہے, کہا تھا بڑا پہلے مختصر دن ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ مذاق جمہوریت ہے, وہ مذاق جمہوریت ثابت ہے. ایک آخری چیز, علی کا ایک سوال ہے شاجی کے لیے. شاجی علی صاحب جلدی سے پوچھیں جی. صابر شاہ صاحب, پیپلز پارٹی والوں نے اپنے دور میں آپ کے خلاف کیسز بنائے تھے؟ بالکل بنائے, چلیں, ہم نے بھی بنائے. آپ سیر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جھوٹے مقدمے کرنے والوں کو یہ جو احتساب علی جو ہے پیپلز بہت پارٹی کے جناب دور اس کے نے بنے فردوس کٹ مارا ہے. علی نے دونوں کو پہلے اپنی سائیڈ پہ کیا ہے, مسلم لیگ نون کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, اور ایک دم یو زرداری ٹرن صاحب نے بھی خود کہا کوئی کہ بات نہیں, نون لیگ کے دور میں یہ منی پالیسی لانڈرنگ والا کیس جو ہے, جعلی اکاؤنٹ والا کیس جو ہے, عوام کے لیے ڈنڈا, نون لیگ کے دور میں ان کے عوام کے لیے ڈنڈا. 30 سیکنڈز رہ گئے. بالکل صحیح کہہ آغا رہے صاحب ہیں. ایک منٹ علی کی بات سن لیں. 30 آغا سیکنڈ صاحب, ٹائم کے لیے وہ چل رہا ہے. دیکھیں, خان صاحب نے بات کی انڈوں کی اور تکلیف ہوگی گندے انڈوں کو. خان صاحب نے بات کی کٹوں کی اور تکلیف ہوگی ریلے کٹوں کو. ریلو کا اس لیے میں نے کہا فنگر آن دا لپس. شاجی لاسٹ ورڈز. ریلو کٹوں کو ہم نے سیکھا. آپ کہاں سے بول رہے ہیں, کنویں کے اندر سے بول رہے ہیں, سر کہاں آپ سے نے بول رہے ہیں؟ صابر بھائی کہاں سیکھا؟ مشرف کے نیچے آپ نے اوتھ لے لیا 9 منسٹرز نے, جس کو قاتل لیگ کہتے تھے اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. کب سیکھا آپ نے؟ آپ کبھی نہیں سیکھا. اور گورنمنٹ میں آ کے آپ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. آپ ڈاکو کہتے تھے, آپ نے سپیکر بنا دیا, بات تو ایک ہی ہے نا. پھر آپ تو ڈاکو سیدھا اپنے دل پہ لیتے ہیں. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. میں جاتے جاتے پھر ایک بات بولنا چاہوں گا. ایگزسٹنگ لاز جو ہے ان کے تحت اگر کیسز چل رہے ہیں, اس میں فلاز بھی ہیں, اور عدالتوں میں اگر پروف نہیں ہوتے وہ کیسز, تو پھر جو لوگ اس وقت اس سے گرل ہو رہے ہیں اس وقت, ان کا کیا بنے گا؟ اگر ان کا کلین چٹ مل جائے گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر تو دے واک آؤٹ لائک اسمائلنگ اینڈ لافنگ, نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دیم. سو اس پہ نئے لاز لانے کی ضرورت ہے. اینی ویز فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.